یہ بھی نیکسٹ کوشچن ہے، ہم نے اپنے بڑے بزرگوں سے سن رکھا ہے کہ سیدنا حسین علیہ السلام کا سر مبارک جب نیزے پر چڑھایا گیا تو اس سے تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، کیا یہ بات درست ہے؟ جھوٹ کوئی نہیں ہے، سب کہانی ہے۔ اور اس قسم کے دیو مالائی قصے کہانیاں لوگ سناتے ہیں تو سننے والے روتے ہیں، اشش کر اٹھتے ہیں۔ میرے بھائی جو دنیا سے چلا گیا اب وہ کبھی قیامت تک واپس نہیں آئے گا، نہ اس کے ساتھ اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی پرفارم ہوگی۔ یہ بالکل کہانی ہے کہ سیدنا حسین کا سر جب نیزے پہ چڑھایا گیا تو وہ تلاوت قرآن کر رہے تھے۔ اگر یہ والے معاملات ہونے ہوتے تو حمزہ ابن عبد المطلب کے لیے بھی کوئی واقعہ رپورٹ ہوتا حدیث کے اندر۔ ان کی تو لاش کا مسئلہ ہوا ہے، تو اس میں کہیں نہیں ہے کہ جب مسئلہ کیا گیا تو جو جو عضو کاٹتے تھے اس میں سے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی، کوئی ہے؟ جھوٹ، یہ بالکل جھوٹا واقعہ ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کو ان جھوٹی روایتوں کی ضرورت نہیں ہے اپنی شان بنوانے کے لیے۔ ان کی شان میں نبی علیہ السلام کی احادیث ہی کافی ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر کا قول ہے حسن و حسین کے چیپٹر میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کو اہل بیت کے قرب میں تلاش کرو، اور اہل بیت سے مراد امام بخاری نے حسن و حسین کو لیا کیونکہ اس چیپٹر میں لے گیا۔ المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، جو بھی ہم اہل بیت کے ساتھ بغض رکھے گا، خواہ وہ پوری زندگی حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، اگر اللہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملا کہ ہم اہل بیت کا بغض اس کے دل میں ہوا تو اللہ اسے ضرور دوزخ میں داخل کرے گا۔ اللہم اجرنا من النار۔ صلاۃ بر محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حسین ابن علی کے لیے فضائل کے لیے یہ چیز ضرورت نہیں ہے، یہ جھوٹی باتیں ہیں۔ حسین ابن علی قیامت والے دن جب ان لوگوں کو دیکھیں گے تو دھتکار دیں گے کہ تم نے میرے بارے میں اس طرح کی باتیں مشہور کی ہیں، بالکل غلط بات ہے۔ اور یہ کہتے ہیں جی واقعہ کربلا جی ثابت نہیں ہے، یزید تک خبر نہیں پہنچی، اور پھر وہ جھوٹی روایت ہے یزید بڑا روئے اور یہ وہ۔ اچھا، رونے کے بعد انہوں نے اپنے زیاد کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ ان سے پوچھے صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، میں نے اس پمفلٹ میں اس کا اشارہ کرایا ہوا صرف، صحیح مسلم 6309۔ یہ کہتے ہیں واقعہ کربلا ثابت ہی نہیں ہے۔ 6309 نمبر حدیث ہے کہ امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی وعلیہ السلام یہ واقعہ کربلا کے بعد مقتل حسین کے بعد یزید سے ہو کر مدینے آئے، یہ الفاظ ہے صحیح مسلم کے۔ واقعہ کربلا صاحب علی بھائی، کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا؟ جیسا کہ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہے۔ یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ، وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے۔ کیا سوچ سکتے ہیں یار، چھوڑیں ان کو۔ بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا۔ اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے۔ آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے۔ آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے، پوری دنیا کی جنگیں، پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ ہے، اسی کے اوپر چل رہی ہے۔ سارے حکمران اسی طرح کرتے رہے، پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے، جنگیں رہی، ایک دوسرے کو مارتے رہے۔ تاریخ ابن کثیر پڑھ لیں، تاریخ طبری پڑھ لیں، اردو میں یہ آ چکی ہوئی ہیں، تاریخ الخلفاء پڑھ لیں، اس میں بھی تھوڑا بہت ذکر ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں، لیکن ابن کثیر میں اس میں مل جائے گا۔ اور پھر اسد الغابہ صحابہ کی جو سیرت کے اوپر لکھی گئی ہے، الاستیاب ابن عبد البر کی کتاب، یہ سارا کوئی موجود ہے، ظاہر ہوا ہے، بالکل قیدی بنا کے لے گئے، سر مبارک کاٹ کے شام تک لے کے گیا ہے، ڈیٹرس کے لیے عراق سے شام تک لے جایا گیا نیزوں پہ چڑھا کے، تاکہ رعایا میں کسی کی جرت نہ ہو بدلہ لینے کی بات۔ ڈر جائیں گے نا لوگ۔ مجھے بتائیں، آج ایک سیاسی حکومت دوسرے سیاسی جماعت کے لیڈرز کے اگر سر کاٹ کے نیزوں پر پورے پاکستان میں پھیرائیں حکومتی لیول کے اوپر، تو کسی کی جرت ہوگی؟ یہاں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے کو غلطی میں کوئی ٹرینڈ چلا دیتے ہیں، کوئی اس طرح کر لیتے ہیں، ان کو پھر لاتے ہیں جا کے، ان کے ماں باپ بھی معافیاں مانگتے پھرتے ہیں۔ اس کے اگینسٹ اگر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے تو آپ دیکھیں کیا ڈیٹرس ہوگی۔ ڈیٹرس ڈالنے کے لیے انہوں نے سب کچھ بالکل کیا ہے۔ امام زید کو ہم مانتے ہیں، امام زید المتوفى 124 ہجری امام حنیفہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امام زین العابدین
جن کو علی ابن حسین کہا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. حضرت حسین علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے جن کا نام علی تھا. صحیح. علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط. درمیان والا علی، جو درمیان والی علی ہے نا، وہ ہے امام زین العابدین، امام سجاد. امام زین العابدین المتوفا 95 ہجری 95 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ان کے 2 بیٹے تھے ڈومیننٹ، امام محمد باقر ابن علی بن حسین بن علی، امام باقر، جن کی میں نے مسلم شریف سے آج حدیث بھی بتائی ہے. وہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، یہ والی. دوسرے ان کے بیٹے تھے، ان کا نام تھا زید ابن علی. یہ محمد بن علی، وہ زید بن علی. محمد باقر بن علی، یہ ہے زید ابن علی. زید ابن علی جو ہے یہ یعنی اہل سنت کے ہاں بھی بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جس طرح امام باقر کو بھی دیکھا جاتا ہے. شیعہ ان کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی ابن حسین یعنی امام زین العابدین کے سکسیسر جو تھے نا، وہ امام باقر ہیں، جبکہ زیدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سکسیسر امام زید ہیں. جیسا کہ یہ مسئلہ پھر آگے کھڑا ہو گیا. امام جعفر کے بھی 2 بیٹے تھے ڈومیننٹ، موسیٰ کاظم اور امام اسماعیل. وہاں پہ جو اسماعیلی وہ ہیں جو امام اسماعیل کو سکسیسر مانتے ہیں، اور جو اثنا عشری شیعہ ہیں وہ امام موسیٰ کاظم کو مانتے ہیں. تو زید ابن علی امام حنیفہ کے استاد ہیں، یعنی یہ اہل سنت میں ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اور یہی وہ ہیں جن کے سامنے کچھ لوگوں نے حضرت ابوبکر عمر پہ تبرہ کیا، شیعہ نے علی نے، تو انہوں نے کہا تھا کہ تم رافضی ہو گئے، تم نے تو اپنے امام کو چھوڑ دیا، یہ ہماری تعلیمات تو نہیں ہے. یہ رافضی کا لفظ جو ہے یہ زید ابن علی بن حسین امام باقر کے بھائی سے نکلا ہوا ہے. جو فرقہ زیدیہ ہے نا جی، اس وقت پایا جاتا ہے یمن میں. یہ جو آج کل یمن اور سعودیہ کی جنگ جاری ہے. زیدی وہ مظلوم طبقہ ہیں جن کو سنی کہتے ہیں یہ شیعہ کا فرقہ ہے، اور شیعہ کہتے ہیں یہ سنی کا فرقہ ہے. یہ ایسا گروہ ہے کہ جن کو دونوں ہی اون نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ حضرت ابوبکر عمر کو رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو خلیفہ بھی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگرچہ حضرت علی خلیفہ بنتے تو یہ زیادہ بہتر چیز تھی، چونکہ حضرت علی نے ابوبکر عمر کو مان لیا، لہذا ان کی خلافت بھی اسٹیبلش ہے. دنیاوی خلیفہ حضرت ابوبکر اور عمر ہیں، روحانی خلیفہ نبی الاسلام کے حضرت علی ہیں، ان کے لیے بھی اور بعد والوں کے لیے بھی. اور وہ خلفۂ راشدین کے اوپر تبرہ کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. وہ حضرت ابوبکر عمر کو ویسی رسپیکٹ دیتے ہیں جو ہم سنی دیتے ہیں. صرف یہ ہے کہ وہ حضرت علی کو ابوبکر عمر سے افضل سمجھتے ہیں. تو یہ تو ضمنی مسئلہ ہے، یہ تو کوئی اتنا ایشو نہیں. وہ تو اہل سنت میں بھی امام جو عبد الرزاق ہے، جن کی مصنف عبد الرزاق اب چھپ کے آ چکی ہے، امام بخاری کے استاد اور امام مسلم کے، وہ بھی افضل سمجھتے ہیں. امام حاکم وہ بھی افضل سمجھتے ہیں. یہ تفضیل والا مسئلہ جو ہے یہ اتنا ایشو نہیں ہے. اہل سنت میں بھی کئی لوگ ہیں بریلویوں کے اندر جو حضرت علی کو افضل سمجھتے ہیں، یعنی افضلیت، ان کو تفضیلی کہا جاتا ہے. اہل سنت میں ان کو شیعہ نہیں کہا جاتا، تفضیلی کہا جاتا ہے. تو زیدیہ جو ہیں وہ چونکہ 2 چیزیں ہیں، ایک تو وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، دوسرا وہ پاؤں بھی وضو میں دھوتے ہیں. ان 2 چیزوں کی وجہ سے نا شیعہ کہتے ہیں یہ تو فارغ ہے ہماری طرف سے. جیسے مطلب بریلوی دیوبندی کہتے ہیں اہل حدیث کو ہم سنی نہیں مانتے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم بریلوی دیوبندی نہیں مانتے. بیماری کی ہے سر، ادھر آئے یا ادھر آئے، تو انہوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہوا ہے. جیسے ادھر دیوبندیوں بریلویوں نے کہا تقلید تو واجب ہے خود سے ہی بنا کے، تو اہل حدیث کو نکال دیا ہوا ہے. اہل حدیث کہتے ہیں مقلد تو ہوتا ہی مشرک ہے کیونکہ وہ شرک فرسارت کر رہا ہے، انہوں نے ان کو سنیت سے نکال دیا ہوا ہے. ہم نے آپ سب کو نکال کے اپنا بھائی پھر بھی بنا کے رکھا ہوا ہے. آپ تو نکالتے ہیں تو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں، ہم اسلام سے باہر نہیں آپ کو نکالتے، صرف علمی اختلاف کرتے ہیں. تو زیدیہ جو ہے نا جی وہ یمن کے اندر گروہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت ماڈریٹ لوگ ہیں جی، ڈیسنٹ لوگ ہیں. اور یعنی سنی شیعہ میں ایک ماڈریٹ راستہ ہے ان کا. غدیر خم کی حدیث کو پکڑے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں ظاہر ہے محبت. مجھے تو بلکہ کئی سعودیہ سے ای میلز آئیں نا، جو سعودیہ ان کے ساتھ اٹیچ ہے نا، وہ کہتے ہیں علی بھائی آپ زیدی تو نہیں ہیں. میں نے کہا سر میں زیدی نہیں ہوں، کیونکہ میں کئی زیدیوں والے عقیدے نہیں رکھتا ہوں. میں تو یعنی یہ امامت کے مسئلے کو ہی نہیں مانتا نا سرے سے. میں کوئی سکسیسر والا معاملہ نہیں. نبی الاسلام کا کوئی وارث، علمی وارث وہی ہے جس کے پاس علم آ جائے.
ٹھیک ہے نا, میں تو اس ایشو کو نہیں مانتا. دوسرا, میں حضرت ابوبکر عمر کی حضرت علی پہ فضیلت کو مانتا ہوں حضرت علی کی حدیث کی وجہ سے. تو باقی میں یعنی کئی سنیوں سے اور کئی شیعہ سے ان کو بہت بہتر سمجھتا ہوں زیدیہ کو. تو یہ یمن کے اندر پایا جاتا ہے, اور یمن کے لوگوں کے لیے تو دعا ہے سر, بخاری مسلم میں نہیں ہے, اے اللہ ہمارے یمن میں برکتیں نازل فرما. یہ سنیوں کو آپ بھول گئی ہیں حدیثیں, اور نجد کے لیے آپ نے دعا نہیں کی ہے. ٹھیک ہے, وہ اہل حدیث کہتے ہیں نجد جو ہے وہ کوفہ ہے جہاں سے حنفی فقہ نکلی ہے, وہ کہتے ہیں نجد جو ہے سعودیہ ہے. تو سر دونوں کی بات بھی صحیح مان لی جائے تو یمن والے تو پھر بھی 100/100 ہیں نا. ٹھیک ہے, ان کے لیے تو دعائیں ہیں. ٹھیک ہے جی, تو یمن کے لوگوں کے لیے تو دعائیں ہیں الحمدللہ. حضرت ویسے کرنی بھی ہیں بالکل, وہ بھی تو یمن کے ہیں نا سر, دعائیں ان کے لیے. بالکل. ایک صفحہ 85 پر حضرت علی کہتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, آپ زاروں قطار رو رہے ہیں, حضرت حسین کو گود میں اٹھایا ہوا ہے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان, آپ کو کس نے غمگین کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اسے فرات کے کنارے پیاسا ذبح کر دے گی. میں اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکا تو میری آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے, اور پھر جبریل نے یوں ہاتھ مار کر مجھے کربلا کی سرخ مٹی بھی لا کر دکھائی. اور یہ حدیث مولا علی نے نہروان پر, صفین سے فارغ ہو کر جنگ نہروان پر جاتے ہوئے فرات کے کنارے اپنے اصحاب کو سنائی. اور پتہ کیا الفاظ ہیں مسند احمد کے؟ حضرت علی جب گھوڑے پر بیٹھے تھے تو جب وہ فرات کے کنارے سے گزرے تو پھر اپنے ساتھیوں نے کہا رک جاؤ ادھر. حضور کی حدیث مجھے یاد آ گئی, اور پھر کہا اصبر یا ابا عبداللہ, یہ حضرت حسین کی کنیت تھی, اے حسین صبر کرنا, اے حسین صبر کرنا. ساتھیوں نے کہا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حسین صبر کرنا؟ پھر انہوں نے یہ حدیث بیان کی کہ میں حضور کے پاس ایک بار گیا, حضور زاروں قطار رو رہے تھے اور آپ کو جبرائیل نے آ کر خبر دی. مسند امام احمد جلد 1 صفحہ 85 انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648. حضور کو ایک ایک خبر اللہ تعالیٰ نے دی تھی. یہ بھائیوں بہت بڑا واقعہ تھا, حسین نو کویا جے جان نہیں تھے چھٹنی, اس امت ہوتے جنی بڑی مصیبت پئی ہے اسی وجہ سے پئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے, اس کو کیسے چھپایا جا سکتا ہے؟ ہم فخریہ بتائیں گے ہمارے نبی نے اپنی وفات کے 50 سال بعد کا واقعہ بتا دیا. یہ ہمارے نبی کی نبوت کی دلیل ہے کہ اللہ کی طرف سے غیبی خبریں ان کے پاس آتی تھی. الحمدللہ. بھائیو, یزید کے گورنروں میں خبیث ترین گورنر تھا عبید اللہ ابن زیاد. اب اس کے اوپر میں بیان کروں صرف عبید اللہ ابن زیاد کس طریقے سے میدان عمل میں اترا تو یہ پورا 1 گھنٹے کا چیپٹر ہے, میں اس کو سکپ کرتا ہوں. اسی کے بارے میں صحیح بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے حضرت حسین کے چیپٹر میں, اور یہ وہ حدیث ہے جس میں امام بخاری نے حسین علیہ السلام لکھا ہے. حسین علیہ السلام, بخاری 3748 کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے تشت میں رکھا گیا, اور وہ خبیث چھڑیاں مارنے لگا حضرت حسین کی طرف اور ان کے حسن پہ کلام کرنے لگا. انس ابن مالک حضور کے خادم وہاں تھے, تڑپ اٹھے اور کہا عبید اللہ ابن زیاد ہوش کر, اللہ کی قسم رسول اللہ کے سب سے زیادہ ہم شکل حسین ابن علی تھے. اور دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ میں نے تو چھڑیاں مارا ہے, میں نے ان ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو ان ہونٹوں کے اوپر چھڑیاں مار رہا ہے. انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ عبید اللہ ابن زیاد اتنا خبیث گورنر تھا. اس کی میں 2 مثالیں آپ کو پیش کرتا ہوں. صحیح مسلم میں 4733. عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں, جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی عیادت کرنے کے لیے عبید اللہ ابن زیاد آئے. یہ یزید کی طرف سے کوفے کا گورنر تھا, جس طرح حضرت معاویہ کے دور میں گورنر تھے مغیرہ ابن شعبہ, اور بعد میں عبید اللہ ابن زیاد کا باپ ابن زیاد. اس طریقے سے یزید نے اس کو گورنر بنایا کیونکہ اس سے پہلے گورنر تھے حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو وہ حضرت حسین کے خلاف کوئی ایکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے کیونکہ صحابی تھے, ڈرتے تھے. ان کو ہٹا کے پھر یزید نے ان کو گورنر لگایا, اس کو عبید اللہ ابن زیاد کو. تو عائض بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آیا, صحیح مسلم 4733. تو عائض بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد اگر مجھے یہ یقین ہوتا نا کہ میں اس بیماری سے زندہ بچ جاؤں گا تو میں تجھ سے کبھی حدیث نہ بیان کرتا, تیرے فطرے سے بچنے کے لیے تو مجھے قتل کروا دیتا. اب مجھے یقین ہے کہ میں بچنے والا نہیں, لہذا میرا سارا خوف ختم. حسین نہیں ہوزانا ماما جمنیا, موت کے قریب انہوں نے حدیث بیان کی. عائض بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد میں نے حضور سے ایک حدیث سنی ہے, سن لے. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم بادشاہ ہو. جیسے بکریوں کو لے کے چلنے والا چرواہا ہوتا ہے نا,
تو سب سے بدترین چرواہا وہ ہے جو ظالم ہو اور بادشاہ ہو. جو رعایا پبلک ہے اس کی رعیت ہے. اور دوسرے طرق میں صحیح مسلم کیا آتا ہے کہ ایسے شخص پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے جو ظالم بادشاہ ہو. جنت حرام کر دی ہے. عبید اللہ ابن زیاد کو کہا بیٹا, یہ حدیث میں نے تجھ سے اس لیے بیان کی کہ بیٹا ذرا احتیاط کرنا. یہ بھی نہیں کہا تو ظلم کرتا ہے, کوڈ ورڈ میں بات کی. لیکن وہ خبیث کہتا ہے اوے محمد کے صحابہ کے بھوسے. صحیح مسلم 4733. آپ پتہ چلا صحابہ کے گستاخ کون ہے؟ بنو امیہ. یہ ان کی بدعت ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں شیعہ کو روکیا ہوں. میں کہا شیعہ کو کتنے روکی ہے؟ بنو امیہ دی پارٹی ہے. یہ حضرت میر معاویہ دی پارٹی ہے. کتوں روکی ہے؟ علی دی پارٹی دے کام نہیں کرتی. انہوں نے دسو خدا دے واسطے کہ یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مولا علی کی سنت پہ عمل نہیں کر رہے, یہ امیر معاویہ کی سنت پہ آپ عمل کر رہے ہیں. آپ فیصلہ کر لو کس پارٹی میں جانا ہے. حق علی کے ساتھ ہے. کتنی حدیثیں ہیں, المستدرک الحاکم میں حدیث ہے, قرآن اور حق علی کے ساتھ ہے قیامت تک کے لیے. وہ آپ نے حدیثیں بخاری مسلم سے بھی سن لی. تو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ کہتا ہے تو محمد کے صحاب کا بھوسا ہے. تو عائذ بن عمر نے کہا عبید اللہ ابن زیاد محمد کے صحاب بھی بھوسے تھے, اور بھوسے تو تم لوگ ہو جو بعد میں آئے ہو. ادھر ان کا ڈر ختم ہو چکا تھا. دوسری مثال سنو ابی داؤد 4749. یزید کے اسی گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دربار میں بلا کر کہا کہ اس صحابی کو پیش کرو میری بارگاہ میں. ہم تو صحابہ کو ملنے کو ترستے ہیں, وہ صحابہ کو اپنے دربار میں بلاتے تھے ظالم بادشاہ. میں نے اس سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے تو ان کے قدموں میں حاضر ہو. خیر بلایا, اور مسئلہ میں نے پوچھنا ہے یہ حوض کوثر والی حدیث ٹھیک ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کوثر ہوگا؟ وہ بخاری مسلم میں درجنوں حدیث ہیں, انا اعطیناک الکوثر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو مجھے اس حدیث پہ شک ہے کہ حضور نے واقعی یہ بات کہی ہے, تو میں نے صحابی سے مسئلہ پوچھنا ہے, اس کو میرے دربار میں حاضر کرو. بدماشی دیکھیں سنن ابی داؤد 4749. تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے. انہوں نے کہا چلو میں حدیث سنانے کے لیے چلا جاتا ہوں. عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے گئے. جیسے ہی صحابی انٹر ہوئے کہتے ہیں اے دیکھو موٹے گینڈے نو, موٹا گینڈا محمدی. 3 گالیاں نکالی اس نے اپنے زوم میں.